پچھلے 3 سال سے میں حاملہ نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی طرف سے ہم نے دن رات ایک کر دیا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں آج میل ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے اکیلے کو اندر بلایا اور میرے شوہر کو باہر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر مجھے بیڈ پر لٹا کر اندر سے کنڈی لگا دی اور لائٹ بند کر کے میرے پاس آ گیا۔ میرا چیک اپ کرنے کے نام پہ میرے ہاتھ میں بہت خوبصورت تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ کافی اچھے تعلق بنائے ہوئے تھا، لیکن شادی کے کئی دنوں بعد بھی ابھی تک حملہ نہیں ہو سکی تھی۔ اپنی طرف سے ہم نے میاں بیوی نے پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر بھی حمل نہیں ٹھہر رہا تھا۔ میں نے کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد میری ہمسائی ہمارے گھر آئی۔ جب میں نے اسے اپنا مسئلے کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے ایک میل ڈاکٹر کا مشورہ دیا کہ وہ حملہ کرنے کا بہت اچھا علاج کرتا ہے، پر میں کیسے کسی مرد سے وہ علاج کروا سکتی تھی۔ میرا شوہر ابرار بھی کہنے لگا کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس نے آج تک جتنی بھی عورتوں کا علاج کیا، ایک بار بھی اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد میں اور میرا شوہر اس ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچ گئے۔ جب ہمارا نمبر لگا تو نرس آئی اور کہنے لگی، مس فخرہ کون ہے؟ میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے ابرار کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن نرس نے کہا کہ ڈاکٹر صرف مریض کو ہی چیک کرتا ہے، مریض کے ساتھ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ نروس ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ابرار بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ ابرار نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ جاؤ، ڈاکٹر کی ہر بات دھیان سے سننا اور اسے ٹھیک سے جواب دینا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں بہت پریشان تھی۔ خیر، میں اس نرس کے ساتھ ڈاکٹر کے روم تک پہنچی۔ سامنے ڈاکٹر کو دیکھ کر میں حیران سی ہوئی۔ ڈاکٹر تو نوجوان آدمی تھا، یہی کوئی ابرار کی عمر کا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے میں اس کے سامنے بیٹھی تو اس نے نرس سے کہا کہ کمرے سے باہر جاؤ اور دروازہ اچھے سے لاک کر دینا۔ یہ سن کر میرا دل اور بے چین ہو گیا تھا۔ نرس نے دروازہ لاک کیا اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پہلے تو اس ڈاکٹر نے مجھ سے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 3 سال۔ شوہر سے طلاق بناتے ہوئے خوشی ہوئی یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ شرم کی وجہ سے میری نظریں جھک گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا، حاملہ ہونے کے لیے کب سے دوائیوں کا استعمال کر رہی ہے؟ میں نے کہا پچھلے 2 سال سے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیا اس سے تمہیں پہلے کبھی امید ہوئی تھی؟ میں نے کہا شادی کے 1 سال بعد ہی امید ہوئی تھی، لیکن میں اس بچے کو جنم نہیں دے پائی کیونکہ میرا بچہ پہلے دنیا آنے سے پہلے ہی میرے پیٹ میں مار دیا گیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا کہ آپ سامنے بیڈ پر لیٹ جائیں، میں آپ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ یوں آپ سے چیک اپ نہیں کروا سکتی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، کیوں، کیا ہوا؟ آپ نہیں جانتی کہ آپ میرے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانے آئی ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھی رکھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، یہاں آنے والی ہر عورت کا ہی چیک اپ کرتا ہوں اور میں ان سے تو کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اتنا ہی یہاں اعتراض ہے تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ بیکار میں میرا ٹائم خراب کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر نے سامنے رکھی ٹیبل پر بیل بجائی اور نرس کمرے کے اندر آ گئی۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ ان کے شوہر کو اندر بلائیں۔ کچھ دیر بعد یہ ابرار نرس کے ساتھ اندر آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میرے ساتھ بالکل بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو علاج نہیں کروانا تو میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ ان کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی بیوی کا من بنائیں، پھر انہیں آپ میرے پاس لے کر آئیں۔ یہ سب سن کر ابرار نے خاموشی نظریں دکھائیں، کمرے سے باہر نکلے۔ واپسی کے پورے راستے ڈرائیو کرتے ہوئے ابرار مجھے یہی باتیں سناتا رہا کہ پچھلے 3 سالوں سے تمہارا علاج کروا چکا ہوں، لیکن تم حاملہ نہیں ہو رہی اور ہر جگہ سے مجھے میوس کرتی ہو۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی ہے کہ اس کے علاج سے اولادیں نرینہ ہوتی ہیں اور کیس بھی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، لیکن تمہارے تو نخرے ہی شروع ہو گئے تھے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ دیکھو، اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں تمہیں زیادہ دن برداشت نہیں کروں گا۔ ہر صورت میں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے۔ ابرار کے منہ سے یہ باتیں سن کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ابرار، شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے میرے ساتھ وہ ظلم کیوں کیا؟ آپ نے کیوں میرا حمل ضائع کروایا؟ ساری خرابی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر میں بچے کو جنم نہیں دے پا رہی تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے یا میری کیا غلطی ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں
کہ میں علاج ایک میل ڈاکٹر سے کراؤں. مجھے ایسا علاج کسی بھی میل ڈاکٹر سے نہیں کروانا. میری بات سن کر ابرار نے گاڑی کی سپیڈ اور زیادہ تیز کر دی. میں خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ گاڑی بہت تیز چلا رہے تھے. وہ بہت جذباتی تھا. ان 3 سالوں میں اسے بہت اچھی طرح جان گئی تھی کہ میرا کسی بات پر اعتراض اٹھانا ابرار کو غصہ دلاتا ہے، اور میں ابرار کا غصہ سہنے کے لیے مجبور تھی. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں تھا. میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھی. ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن اکلوتے بچے کا جو لاڑ پیار ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملا تھا. ہمارے گھر میں نے جو بھی عمر گزاری غریبی ہی دیکھی تھی. جب میں بہت چھوٹی تھی تو بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی دونوں ٹانگیں اس ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی. تب سے میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور تب بھی ہمارا گھر کا چولہا چلتا تھا. 5ویں کلاس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی. اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. میری ماں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، لیکن میرا من پڑھائی میں بالکل بھی نہیں لگتا تھا. گھر اپنا تھا اس لیے اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی. امی کو جو بھی پیسے ملتے جیسے کیسے کر کے وہ میری فیس تیار کر لیتی اور آگے بھی مجھے پڑھانا چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی پڑھائی میں دل نہیں لگایا. ماں کے کام پر جانے کے بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی. اب ماں نے مجھے پڑھائی کے لیے پریشان کرنا بند کر دیا کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ میں اب بالکل بھی پڑھائی نہیں کروں گی. اب زندگی یوں ہی گزاروں گی. اور میں 19 سال کی ہو چکی تھی. امی کی ایک سہیلی تھی جو اب شادی کے بعد شہر میں رہنے لگی تھی. امی کی سہیلی کا میکہ ہمارے ہی گاؤں میں تھا. ایک بار وہ جب اب میکے آئیں تو امی سے ملنے آئیں. وہ اپنے اکلوتے بیٹے ابرار کے لیے مجھے پسند کر گئی. حالانکہ میری امی نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امی کی سہیلی کو میں بہت پسند آ گئی تھی اور وہ ویسے بھی امی کا بوجھ بھی ہلکا کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی اب بیمار رہنے لگی تھی. اس لیے اپنے بیٹے ابرار کے ساتھ میری شادی کر دی. میری ابرار کی شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. میں خیالوں کی دنیا میں ایک دم سے چونک کر نکلی تھی کیونکہ گاڑی گھر کے سامنے زور کی بریک سے لگنے سے رک گئی تھی. میرے اترنے سے پہلے ہی ابرار گاڑی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر دیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگا. یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آج پھر میری شامت ہے. مجھے تو یہ انسان کوئی دماغی مریض لگتا ہے. جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کب کوئی بات اس انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے اور یہ زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے. جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا اور کہنے لگا، بہت زیادہ زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں. تم جانتی ہو کہ مجھے بحث کرنا پسند نہیں. یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی آج معاف کر رہا ہوں. آگے سے میرے سامنے بدتمیزی نہیں پیش آنا. اور ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کل تمہیں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور تم خاموشی سے اسے چیک اپ کرواؤ گی. جس قدر غصے سے ابرار مجھ سے کہہ رہا تھا، میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کی بات سے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا. اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی اور کچھ بھی نہیں کہا. اگلے دن وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گیا. جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، بیڈ پر لیٹ جاؤ. میں اس بار خاموشی سے لیٹ گئی. اس کے بعد اس نے کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے ہوش ہی اڑ گئی. میں سوچنے لگی کہ یہ کون سا چیک اپ ہے جو لائٹ بند کر کے میرے سامنے کرنا چاہ رہا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ کہنے لگا، میرے علاج کا یہی طریقہ ہے. یہ کہہ کر ڈاکٹر میرے پاس آ گیا. اس نے کمرے میں ہلکی پھلکی روشنی تھی، وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی. میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں. اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا اور پھر ڈاکٹر نے مجھے حاملہ کرنے کے لیے. جب میری شادی ابرار سے ہوئی وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے. میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن ابرار کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ کبھی تو آگ کبھی تو پانی. اس کے مزاج سے میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی. کبھی کبھی تو میری بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر جاتا اور کبھی ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگتا. جب تک میری ساس زندہ تھی وہ ابرار سے میری خاطر لڑ جاتی تھی. کہتی تھی، تم بیچاری کے پیچھے پڑے رہتی ہو اور تمہارے سامنے اف بھی نہیں کرتی. خود بھی تھوڑا بدلو. اب تم شادی شدہ ہو، ہر وقت غصہ اور جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا اور 1 مہینے بعد ہی ابرار مجھ سے تنگ آ چکا تھا. اس 1 مہینے کے عرصے میں کئی بار میں نے ابرار کو منایا تھا. اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتا تو جب تک اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافیا نہیں مانگتی وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا. شادی کے کچھ مہینے بعد ہی جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو جو حال میرا ابرار نے کیا سننے والوں کی شاید روح کانپ اٹھے. ان دنوں جب میں امید سے ہوئی تو میری طبیعت کافی خراب تھی.
اس لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک پر لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے 1-2 ٹیسٹ کروائے اور یہ خوشخبری سنا دی۔ میں امید سے ہوں۔ میں بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہو گئی۔ جب یہ خبر ابرار کو معلوم ہوگی تو وہ سدھر جائے گا اور میرا خیال رکھنا لگے گا، لیکن یہ میری ایک غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے ابرار کو یہ خبر سنائی، وہ ایک دم سے گم سا ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ غصہ برداشت کر رہا ہے، دل ہی دل میں غصے کو پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ایسے سکتے میں آیا۔ رات کو میں جب کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھا تو کہنے لگا، ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے۔ گاؤں کی جاہل عورت کو زندگی تو انجوائے کرنے کا طریقہ سیکھو، ابھی سے بچے کی ذمہ داری مجھے نہیں پڑنا۔ ابرار کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران سی رہ گئی۔ میں نے کہا، ابرار، یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی سے یہ ہوتا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر ابرار کہنے لگا، میری اولاد میرے پیدا ہوگی، جب میں چاہوں گا تب وہ دنیا میں آئے گی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں 2 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، کل میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا اور تمہارا ابورشن کروا دوں گا۔ میں نے کہا، ابرار، میں نہیں کرواؤں گا، میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ ابرار غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتی ہو؟ اس بات کا فیصلہ کرنے والی میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا، مجھے اس دنیا میں لانا ہے یا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ نہ جایا کرے۔ صبح ابرار کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ پھر ابرار کمرے میں آیا اور مجھے ہسپتال لے جانے کے لیے کہا تو میری ساس کہنے لگی کہ ابرار، وہ کہیں نہیں جائیں گی، اور خبردار تم نے بچی کو ختم کرنے کا سوچا۔ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں سہم کر اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی۔ 4 دن بعد جب ابرار آیا تو تب بھی اس کی غصے سے آنکھیں لال تھیں۔ میں نے کھانا کھا رکھا تھا، اس نے پلیٹ اٹھا کر زمین پر دی، پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، جہاں میں ہوں وہاں مت آیا کرو۔ میری ساس بھی یہ سب کچھ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس ابرار کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ جیسے ابرار کمرے میں آیا، اس نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا اور پھر میرے پیٹ پر زور زور سے لاتیں مارنے لگا۔ میری ساس میری چیخ سن کر دروازہ بجانے لگی۔ میری ساس ابرار سے منتیں کر رہی تھی کہ ابرار پلیز دروازہ کھول دو، لیکن ابرار نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ ابرار نے اس وقت تک دروازہ نہیں کھولا جب تک میری ننھے منھے سے وجود کو ختم نہ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر ابرار نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ساس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، لیکن میری حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا اٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج ہی مر جاؤں گی۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میری ساس نے فون کر کے ریسکیو کو بلایا اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ 1 ہفتے میں ہسپتال میں رہی، 1 ہفتہ میں ہسپتال رہی اور اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ ابرار نے مجھ سے بالکل بات چیت بند کر رکھی تھی۔ جو کچھ بھی ابرار نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس پتھر دل انسان کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ آج اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی بات مان کر کچھ پڑھ لکھ جاتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ میرا باپ تھا۔ ابرار میری اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک دن ابرار خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میرا دل نہیں کیا میں ابرار سے بات کروں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے ابرار سے بات چیت کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو بھی میں کھو چکی تھی وہ مجھے واپس نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک ابرار مجھے نہ جانے کون سی میڈیسن کھلاتا رہا، کیونکہ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اسی دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد تو مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں۔ جو بھی تھی مجھ میں ہمت بنائی رکھتی تھی، اور ابرار تو ایسا تھا کہ جیسے آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ شاید پہلے ماں کے سامنے کچھ نرمی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ میرے اندر سے یہ خواہش ہی ختم ہو چکی تھی کہ میں کبھی ماں بنوں۔ جب ابرار نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے تو پھر اس نے مجھے دعائیں کھلانا چھوڑ دی۔ لیکن پھر بھی امید سے نہیں ہوئی۔ 1 سال اور گزر چکا تھا۔ پھر ابرار مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری پہلی پریگنینسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم اب کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ جو ظلم کیا اور زیادتی کی تھی، شاید اس وجہ سے خدا نے یہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی، اور پھر
یہ راز بھی کھل گیا کہ ابرار کو اولاد کیوں چاہیے۔ اصل میں میری ساتھ اپنی ساری جائیداد ابرار کے بجائے اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر گئی، اس لیے ابرار کی جو بھی اولاد ہوگی وہی ساری جائیداد کی اصل حقدار ہوگی۔ جب تک ابرار کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک ساری جائیداد گورنمنٹ کے قبضے میں رہتی، ابرار کو صرف لمیٹڈ خرچ دیا جاتا۔ یہ بات بھی ایک ساری جائیداد گورنمنٹ کے قبضے میں رہتی اور ابرار کو صرف لمیٹڈ خرچ، یہ بات بھی ایک دن ابرار نے لڑتے کہہ دی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی تھی اسے تو صرف جائیداد چاہیے، اور اس کی ماں نے ابرار کے آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ اور پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں ابرار کو معلوم ہوا، وہ مجھے اس کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس لے گیا اور اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میں کتنے دن تک بے ہوش رہی، لیکن جب میں ہوش آیا تو میں ہسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں تھی، میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی ڈاکٹر کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جی ہاں، سب کام ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے۔ ارے آپ کی بیوی امید سے ہے اور 9 مہینے بعد ایک بچے کو جنم بھی دے گی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ آخر میں کب سے اس ہسپتال میں تھی اور کب سے مجھے بے ہوش تھی، اور میرے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں بے ہوشی کی حالت میں ہی امید سے کیسے ہو چکی تھی؟ اس ڈاکٹر نے مجھے ہوش میں دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے اسے غصے میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ کون امید سے ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ آپ کا علاج کر رہا تھا، آپ کے شوہر کی اجازت سے میں نے آپ کا علاج کیا۔ میں نے کہا کب سے بے ہوش ہوں؟ کیا کیا ہے میرے ساتھ بتائیں، کیونکہ مجھے تو لیڈی ڈاکٹر جواب دے چکی تھی کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ کہنے لگا، آپ صرف 3 دن سے بے ہوش میں تھی۔ ہم نے آپ کا اندرونی علاج کیا ہے۔ آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے اور وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا چاہیے، اس لیے یہ سب کیا، اور وہ ہو گیا جو آپ کا شوہر چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسی اندھیر نگری تھی! مجھے ابرار سے اب نفرت سی محسوس ہونے لگی، اور اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا میں حیران ہو گئی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن ابرار اپنے آفس میں تھا۔ جب فون پر ڈاکٹر نے اسے خبر سنائی تو جلدی ہی ہسپتال پہنچ رہا تھا کہ رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بچے کو 1 منٹ دیکھنا بھی اس کا نصیب میں نہ تھا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ ابرار جس طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی خود کو خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگا تھا، تو خدا نے اسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں، کیونکہ زندگی اور موت صرف خدا کے حق میں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کس کر سینے سے لگایا، ابرار کی تدفین کی، لیکن میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ ابرار کے جانے کے بعد میری زندگی دھیرے دھیرے اپنے راستے پر آنے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کی پرورش میں دل و جان سے لگی چکی تھی۔ میری ساس نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد اپنے پوتے پوتی کے نام کر رکھی تھی، جو اب قانونی طور پر میرے پاس آ چکی تھی اور خاصی زندگی جی رہی تھی۔ میرے خیال میں اکثر نئی شادی شدہ جوڑا یہی چاہتا ہے کہ کچھ دن زندگی کو انجوائے کرتے رہیں، اولاد بعد میں پیدا کریں۔ مطلب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے سب کے اختیار میں ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے۔ اولاد ہونا نہ ہونا یہ سب اللہ کے کام ہے۔ انسان تو صرف کوشش کرتا ہے۔ جولیاں بننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔